تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا قبل أن تحاسبوا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج جمعۃ المبارک کا عظیم الشان دن ہے اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے
دسمبر کی آخری تاریخ ہے۔ دنیا کے اندر کئی طرح کے کیلنڈر رائج ہیں، انگریزی ہے، ہندی کیلنڈر بھی ہے، اسی طریقے سے اردو کیلنڈر بھی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن، اس کی ابتدا تو ماہ محرم سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام ماہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ لیکن عیسوی کیلنڈر جو دنیا کے اندر رائج ہے، اس کے اعتبار سے جنوری سے مہینے کا افتتاح ہوتا ہے اور دسمبر پر آ کر کے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور آج کی جو تاریخ ہے یہ اس مہینے کی آج آخری تاریخ ہے، اور جب رات کا وقت آئے گا، یعنی گھڑی کے اندر، گھنٹے کے اندر ٹھیک 12 بجے کا وقت ہوگا، تو آج پوری دنیا کے اندر وہ خرافات اور وہ عظیم ناچ گانے، رنگ ریلیاں، شراب، کباب، دنیا بھر کی خرافات وجود کے اندر آئے گی کہ جس کا تصور آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر الحمدللہ ابھی گاؤں کے اندر لوگ ان خرافات سے کسی حد تک محفوظ اور معمون ہیں، لیکن جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، ہم اپنے آپ کو مغرب کے جتنا قریب کرتے جا رہے ہیں اس کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں جا کر کے غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور جہاں کوئی چیز جا کر کے ڈوب جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، عقل کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم لوگ ان کے پیچھے چلنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور مغرب سے آنے والے خالص پیتل کو سونا تصور کرتے ہیں۔ خدا کی قسم مذہب اسلام ایک کامل اور اعلیٰ ترین مذہب ہے۔ پیدائش سے پہلے سے لے کر کے پیدائش کے بعد سے لے کر کے موت تک، اور موت کے بعد سے لے کر کے آخرت کی منزل تک تمام تعلیمات ہماری اس شریعت کے اندر موجود ہیں۔ میرے علم کی کمی ہو سکتی ہے کہ میرے پاس علم نہ ہو، لیکن وہ چیز آپ تلاش کرنا چاہیں شریعت کے اندر، ایسا نہیں کہ آپ کو نظر نہ آئے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک سے بڑھ کر ایک اہل علم ہے، میں نہیں بتا سکتا تو میرا بھائی کوئی اور آپ کو بتا دے گا، اس کو معلوم نہیں ہوگا تو کوئی اور بتا دے گا، لیکن قرآن و سنت کے اندر انسان کی تمام ضروریات کا حل موجود ہے۔ کتنا افسوس اور توہین کا مقام ہے، ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ نہیں، جن کے پاس کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی سوسائٹی نہیں، وہ تو آزاد خیال ہیں، وہ تو اپنے آپ کو لبرل اور اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ ان کا گمان ہے اپنے بارے میں، تو وہ تو مذہب کو پیچھے چھوڑ کر کے اس سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان لوگوں نے تو اپنی مذہبی کتابوں کو بدل ڈالا، تو ان سے کیا گلا کیا شکوہ، وہ تو کہیں بھی جائے۔ افسوس صد افسوس اس امت کے اوپر جس کے پیغمبر نے ایسی پاکیزہ تعلیم امت کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میں ایک ایسا روشن اور چمکدار دین، ایسی بہترین کتاب تم کو دے کر کے جا رہا ہوں، میرے پاس وہ تعلیمات ہیں کہ جن کی مثال ایسی ہے کہ ان کی راتیں بھی چمکدار دن کی طرح روشن اور منور ہیں، لیکن پھر بھی وہ قوم دوسروں کی نقالی کے اندر، شباب کباب رنگ ریلیوں کے اندر اسی کے نقش قدم پر چلے، تو پھر اس کو کیا کہا جائے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا،
کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے موت اسی حالت کے اندر آتی ہے۔ انسان زندگی تقوی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ گزارے گا، اللہ اس کی موت اسی حال کے اندر لائے گے۔ فسق فجور کے اندر، شراب کباب کے اندر، ناچ گانوں کے اندر اور خرافات کے اندر زندگی گزارے گا تو آخری وقت بھی اس کی حالت کے اندر آنا طے ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی فکر کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، دوسرے نمبر پر اپنے اہل و عیال، اپنے متعلقین، بیوی بچے، ان کی فکر کرو۔ کس چیز سے بچاؤ؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ عزیز بزرگوں، بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خرافات سے بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی خرافات سے بچائیں۔ آج کا جو ماحول چل رہا ہے، نئی جنریشن وجود کے اندر آئی ہے، ماں باپ کی باغی، ماں باپ کی نافرمان۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، ان کو پابند بنائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، اے میری امت کے لوگوں، عشاء کی نماز کے بعد آرام سے جا کر کے اپنے بستر پر سو جاؤ۔ عشاء کے بعد فالتو بکواس کرنا، گپ شپ کرنا، ادھر ادھر کی ہانکنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجیے اپنی مارکیٹوں کا حال کیا ہے کہ عشاء کے بعد اس کے اندر رونق پیدا ہوتی ہے۔ نوجوان نکل کر کے سڑکوں پر، گلیوں پہ اور چوکلوں پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ رات کا وقت آتا ہے تو ایک طبقہ اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا ہے، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا کر کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن ایک طبقہ اسی رات کو گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے جو آیات قرآن پاک کی پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس اس بات کا جائزہ لے لے، سوچ لے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے۔ اگر نیک کام کر رہے ہو تو گویا کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے ہر وقت اس کو لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہر انسان پابند ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ پر اس کا اعلان کیا ہے کہ یاد رکھو تم ہر وقت اللہ کی نگرانی کے اندر ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اوپر اس طرح کے کیمرے لگا رکھے ہیں کہ جس سے اس کی پوری لائیو پکچر اللہ رب العزت کے کیمروں کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تم تنہائی کے اندر عبادت کرو وہ بھی اس کے اندر محفوظ، تم تنہائی کے اندر چھپ کر کے گناہ کرو وہ بھی اس کے اندر موجود۔ اسی لیے جب قیامت کا دن آئے گا اور انسان اپنے نامہ اعمال، اپنے کالے کارنامے دیکھے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے زندگی کا کوئی ورق چھوڑا نہیں۔ رات کی تاریکی کے اندر جب دنیا سو رہی تھی میں نے گناہ کیا تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ڈرو اس دن سے میرے عزیز بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے یہ انسان کو مختصر سی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے دی ہے۔ قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا،
اے کاش مجھے دنیا میں جانے کا موقع ملے، اے کاش میں جاؤں تو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، خوب اعمال صالحہ کروں گا۔ جو آیات میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا وانفقوا مما رزقناکم، لوگوں اس سے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن موت کا فرشتہ آئے اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ تمنا کرو، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، الہی تھوڑی سی مہلت دے دے، خوب صدقے خیرات بھی کروں گا، خوب نیک اعمال کروں گا۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کا وقت آ گیا، اب کسی کو مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ تو موت بہرحال آ کر کے رہے گی، اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امیر ہو، غریب ہو، گاؤں میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، اور جھگی جھوپڑی کے اندر رہتا ہو یا محل کے اندر بنگلے کے اندر رہتا ہو، اور چاہے فٹ پاتھ کے اوپر سوتا ہو، اور چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، عالم ہو جاہل ہو، عربی ہو عجمی ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنی کل کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ یہ مختصر سی زندگی کھیل کود کے لیے نہیں دی ہے، مال اور دنیا بھر کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مختصر سی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے دی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی جو رات آنے والی ہے، اس میں کوشش کریں کہ ہم نماز عشاء پڑھ کر کے قرآن پاک کی تھوڑی بہت تلاوت کر سکیں، استغفار کر کے سو جائیں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کو سمجھائیں بیٹا گناہوں کی جہنم کو بھڑکانے والی رات آ رہی ہے، جہاں تک ہم بچوں کو روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں۔ 31 کے نام پر جو گناہ جو خرافات کی جاتی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کتنی دوشیزہ اور ایسی کنواری لڑکیاں اپنی عزت کو آج کی رات میں تار تار کر بیٹھتی ہیں کہ ان کے ماں باپ کو ان کا علم نہیں ہوتا۔ کتنے نوجوان جن کو بڑی محبت سے پیار سے ان کے ماں باپ پالتے ہیں، خرچ دیتے ہیں، لیکن وہ ان تمام چکروں کے اندر پڑ کر کے ایک سروے کے مطابق اس رات میں اتنی شراب استعمال کی جاتی ہے کہ سال بھر کے اندر کوئی اور ایسا موقع نہیں آتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم جا کہاں رہے؟ اپنی اولاد کی خدا کے واسطے فکر کرو، یہ اولاد انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور یہی اولاد انسان کو جہنم کے اندر بھی لے جا سکتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اعمال ایسے کرو جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت کے اندر بھی کام آئے۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس دلدل سے نکلو، اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے قریب رکھو جو خود بھی اچھے ہوں۔ اچھوں کی صحبت میں رہنے سے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کی صحبت کے اندر رہو۔ صحبت کے ذریعے سے انسان کے اوپر اثرات آتے ہیں۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، جیسی صحبت ہوتی ہے ایسے ہی اس کے دوست اور اس کے جو اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایسے ہی اثرات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو قیامت کے دن میدان محشر کے اندر کھڑا کیا جائے گا اور ہر انسان سے 5 سوال ہونے ہیں۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزار کر کے آئے، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی جو قیمتی حصہ ہے وہ کہاں پر آپ نے گزاری ہے، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اور مال کے بارے میں سوال 2 ہوں گے۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ من این اکتسبہ، کن ذرائع سے کمایا ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے۔
وفیما انفقا، اور جائز کاموں میں خرچ کیا ہے یا ناجائز کاموں کے اندر خرچ کیا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کی کمائی حلال ہے اور آپ کا بیٹا حرام چیزوں کے اندر اڑا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہو۔ اس لیے محبت میں اتنا غلو نہ کرو کہ بیٹا اگر ناجائز فرمائش ماں باپ کے سامنے رکھتا ہے تو صاف منع کر دو کہ ناجائز فرمائش ہم پوری نہیں کر سکتے، لیکن اس کو سمجھاؤ پیار کے ساتھ کہ بیٹا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے اچھے کام کے لیے آپ کہو گے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن غلط کام میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مال کمانے میں انسان آزاد نہیں، مال خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مشہور مقولہ ہے، فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگوں دنیا کے اندر رہتے رہتے اپنا احتساب کر لو، محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ اگر ہم اس مہینے کی لاسٹ تاریخ میں ایک رجسٹر اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اندر ایمانداری کے ساتھ اپنی خود کارکردگی یعنی اپنے حالات زندگی سال بھر کے ہم اس کے اندر لکھیں کہ اس سال میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنا خرچ کیا، کتنا پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہا اور دوستوں کے ساتھ کیا ہم نے کیا، نیکیاں ایک طرف لکھو اور کس کس کا ہم نے دل دکھایا، کس کا ناجائز مال ہڑپ کیا، تو انسان خود اپنا چیک کر لے گا بینک بیلنس کے میں مائنس کے اندر ہوں یا پلس کے اندر۔ ساری نیکیاں انسان نے اگر کسی مسلمان کی بے عزتی کر دی تو یاد رکھیے ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا خانہ کعبہ کو گرانے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آج ہم کتنی توہین کرتے ہیں مسلمان بھائی کی، اس کی انشلٹ کر دیتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ جب وقت اخیر ہو تو ہم محاسبہ کریں، لیکن ہم محاسبہ چھوڑ کر کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر سے ایک ایک سیکنڈ کم ہوتا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ کم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، برف کی طرح، برف کی جو سلی ہوتی ہے اس کو باہر نکالو تو آہستہ آہستہ وہ پگھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوا، اس کی عمر مائنس ہو رہی ہے، پلس نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمیں خوشی کس چیز کی، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ نوجوان خوشی کس چیز کی مناتے ہیں۔ ان کو تو افسوس کرنا چاہیے اگر 50 سال کی عمر ہے اور 40 سال بیت گئے، یہ 10 سال باقی رہ گئے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچا۔ اس لیے انسان کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور آگے کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اپنا محاسبہ، اپنا حساب کتاب خود چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، تاکہ ان کی معافی، اگر حقوق اللہ میں ڈنڈی ماری ہے تو اللہ سے اس کو معاف کرائیں، اور اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو بندوں کو یا تو اس کا حق ادا کریں یا ان سے معاف کرائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے آخر کے اندر، بلکہ ہمیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ روزانہ شام کو جب بستر پر جائیں تو بستر پر جانے کے بعد ڈیلی اپنا حساب کتاب چیک کرنا چاہیے۔ جیسے ایک دکاندار صبح سے شام تک جب دکانداری کر کے اٹھتا ہے تو وہ اپنا غلہ چیک کرتا ہے، اپنی دکان کے سامان کو دیکھتا ہے کتنا سامان بک گیا، کون سا سامان لانا ہے، کس سامان کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ اگر ہم اس کی عادت ڈال لیں تو بہت سارے گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حاسبو، لوگوں اپنا حساب کتاب چیک کرتے رہا کرو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب چیک کیا جائے۔ تو یاد رکھیے ہم زندگی اچھی گزاریں گے تو بہت اچھی آئے گی، اور اگر زندگی گناہوں کے اندر گزرتی رہی تو زندگی اسی طرح گزرے گی، سمجھے نہیں؟ ہاں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے وقت کا استعمال کریں۔ الوقت اثمر من الذهب، اس وقت کو ہم صحیح استعمال کریں گے
تو انشاءاللہ کامیابی، اور اگر وہ وقت کو غلط استعمال کیا تو پھر جہنم سے کوئی ہم کو نہیں بچا سکتا۔ ایسے واقعات موجود ہیں، اب وقت نہیں رہا۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر نور محمد صاحب، 40 سال کے اسپیشلسٹ، بڑے ڈاکٹر، کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر ایک عجیب کیس آیا۔ ایک مریض بھرتی ہوا، اگر وہ گانا سنتا تھا تو اس کو چین ملتا تھا، جیسے ہی گانا بند کر دیتے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا۔ آخری وقت ہے، اس کے رشتہ داروں کو کہا کہ بھائی قرآن پاک پڑھو، یاسین پڑھو، یہ کرو وہ قرآن پڑھتے تھے تو اس کو سکون نہیں ملتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں یہ چلاؤ، یہاں تک کہ گانا سنتا تھا، اس کی زبان پر گانا، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کی اولاد سے پوچھا، کہا کہ پوری زندگی یہی کرتا رہا ہے، پتہ ہی چلا انسان جیسی زندگی گزارتا ہے موت اسی طرح آتی ہے، سمجھے نہیں؟ اور ایک بڑے محدث گزرے ہیں ابو زرعہ، ان کے احوال کے اندر لکھا ہے کہ موت کا آخری وقت ہے، تو ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شاگرد، ابو حاتم رازی جیسے، کہنے لگے استاذ کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے، لیکن یہ تو بڑے محدث ہے، 7 لاکھ احادیث تو حفظ یاد تھی ان کو، 1 لاکھ تو اس طرح احادیث یاد تھی جیسے سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے مجھے رات کو۔ کہنے لگے کہ کیسے ان کو تلقین کرے، تو ایک شاگرد نے حدیث کی سند پڑھنی شروع کی۔ سند سمجھتے ہیں نا، قال قال رسول اللہ، جو اوپر تک پہنچتی ہے۔ جب وہ سند پڑھتے پڑھتے پہنچے تو ان کی آنکھیں جو اسی حالت، مطلب بالکل آخری وقت تھا، نزا کی کیفیت تھی، آنکھیں کھولی اور آگے کی حدیث انہوں نے پڑھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ حدیث پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے، خدا کی قسم موت اسی طرح آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، صحیح طریقے سے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی رات میں جو خرافات ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کے بچوں کو، ہمارے محلے کو، بستی کو، سب کو اس آفات سے اور ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے۔ اب